Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 485. 27th of April, year 2001. My lecture in Darkhana Jamaat Khana Social Hall on A Journey of a Soul. Thank you for your attendance and whatever Al-Wais Sadr Pradhan has spoken about. दीनदारो, आज का ये जो टॉपिक है, पहले मैंने डिसाइड किया था कि इंग्लिश में बोलूं, लेकिन ओवरवेलमिंग डिमांड आई, रिक्वेस्ट आई कि मैं हिंदी में बोलूं, इसलिए कि हिंदी अंडरस्टैंड करने वाले आज बहुत ज़्यादा हैं and only English maybe about 5%. Anyway, I have requested the organizers. I need an audience of 100% youngsters, only youngsters, up to the age of 30. And in that gathering, I will entertain them in English, and I will also entertain their questions, inshallah. मौलाना हज़रत इमाम के नाम से मैं अपना लेक्चर शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دیندارو، خدا تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے خالق، کریٹر، ایک نام ہے باری، الخالقو الباریو. Bari means the creator of the soul. He is creator of material things. He is also creator of the soul. قرآن میں ایک آیت ہے کہ اے رسول، تجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ روح کیا ہے. اب میں ایک خلاصہ کرنا چاہتا ہوں. انگلش زبان کے اندر سول یعنی کہ روح، لیکن ہم اسماعیلی جو ہیں تمام دنیا سے جدا ہیں. ہمارا جو طریقہ ہے وہ طریقہ ہمیں ہمارے پیروں نے سکھایا، اور یہ طریقہ ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا وایا ہمارے پیر. ہمارے جو پیر ہیں وہ نور نبوت ہیں. آج میں آپ کو الحمدللہ کچھ آنٹی گونٹی کا خلاصہ کروں گا تاکہ ہمارے دل میں سے کوئی بھی شک ہو تو دور ہو جانا چاہیے. ہم اسماعیلی تمام دنیا سے جدا ہیں، اس لیے کہ ہم کو جو سکھایا گیا ہے وہ حقیقت ہے، اور ہم کو سکھانے والے
نبی کریم کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر بڑے بھید رکھے ہیں۔ 1400 سال ہوئے، عربوں کی مادری زبان ہے، مدر ٹنگ ہے، پھر بھی 1400 سال ہوئے، ایسا آج تک کوئی عرب پیدا نہیں ہوا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں سارا قرآن پوری طرح سمجھ سکا ہوں۔ نیور۔ قرآن شریف کا یہ معجزہ ہے، کیونکہ خود قرآن کہتا ہے کہ مجھے سمجھنے کے لیے وہ آدمی ہیں، وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو ہم راسخون فی العلم کہتے ہیں۔ راسخون فی العلم، راسخ کہتے ہیں وہ چیز کے جو بالکل ہلے نہیں، جیسے کہ ایک پہاڑ ہے، کتنا بھی طوفان آوے پہاڑ اپنی جگہ سے چینج نہیں ہوتا، ایسا ہی وہ لوگ کے جو راسخ ہیں علم کے اندر، مطلب کہ سارا علم جانتے ہیں، اس سے زیادہ علم جاننے والا کوئی نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے پلورل سینس کے اندر کہا ہے راسخون فی العلم۔ صرف راسخ ہوئے تو وہ سنگولر ہے، اور راسخون جو ہے وہ پلورل ہے، اور راسخون فی العلم جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد ہیں، اور خود نبی کریم نے اس بات کے خلاصے کیے ہوئے ہیں۔ نبی کریم کہا کرتے تھے کہ انا من الحسین، حسین منی، میں حسین میں سے ہوں، حسین میرے میں سے ہے۔ انا من الحسن، حسن منی، حسن میرے سے ہے، میں حسن سے ہوں اور حسن میرے سے ہے۔ ابھی سوال یہ ہوتا ہے کہ چلو یہ تو ہم نے مانا کہ حسن حسین حضرت بی ماتا فاطمہ کے بچے ہیں، تو نبی کریم نانا ہوئے، تو یہ کہنا کہ حسن منی یا حسین منی، یہ حسن میرے میں سے ہے اور حسین میرے میں سے ہے، تو یہ ایک نارمل چیز ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ انا من الحسن، کہ میں حسن میں سے ہوں، تعجب کی بات ہے، کیونکہ وہ چھوٹا ہے، اس کے خون میں سے پیدا ہوا ہے، تو اس میں سے یعنی رسول اکرم کا خون حسن حسین میں ہے، لیکن نبی کہتے ہیں میں حسین میں سے ہوں، میں حسن میں سے ہوں، تو یہ کیا بات ہے؟ کیا مسٹری ہے یہ؟ اے مومنو، ایسی چیزیں عام لوگ جو ہیں ہمارے مسلمان بھائی، انہوں نے ان چیزوں کے اوپر کبھی خیال نہیں کیا، اور یہ چیزیں انہی کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اب سنیے، ہم کو یہ چیزیں جو دکھ دینے والی، پریشان کرنے والی ہیں، وہ ہمارے پیروں نے بڑی اچھی طرح سے خلاصے کیے ہوئے ہیں۔ یہاں مطلب بدن کا یا خون کا نہیں ہے، یہاں مطلب ہے نور کا۔ نور کا کوئی بچہ نہیں ہوتا، نور کا کوئی باپ نہیں ہے۔ جس طرح ہم بدن سے بچے پیدا کرتے ہیں، نور سے بچے پیدا نہیں ہوتے، نور ہمیشہ ایک ہی چلا آتا ہے۔ محمد مصطفیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہر زمانے کے اندر میں موجود تھا۔ رسول اللہ کا یہ کہنا کہ میں ہر زمانے میں موجود تھا اور ہر نبی میں میرا ہی نور تھا، اور یہ دعویٰ کرنا کہ خدا نے سب سے پہلے میرا نور اپنے نور سے جدا کیا اور میرے نور سے تمام سرشٹی کریشن پیدا کی، یعنی کہ جو لوگ الجبرا جانتے ہیں، if A is equal to B and B is equal to C, that means A is equal to C۔ اس فارمولا کو کبھی ہم یاد کریں تو نبی کا یہ کہنا کہ خدا نے میرا نور اپنے نور سے جدا کر کے میرے نور میں سے تمام کریشن بنائی، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ نبی یہ کہتے ہیں، انڈر ٹون کہتے ہیں کہ یہ ساری کریشن میں نے بنائی ہے؟ اور حقیقت ہے، دار السلام میں ایک بھگت گنان بول رہے تھے، اور وہ گنان ہے پیر حسن کبیر دین کا
परिभ्रमवर ने पूजो। आखिरी 5 आया, ए ढोल बोलिया गुर पीर हसन कबीर दीन। अभी ढोल का जो लफ्ज है वो ढोलक को भी ढोल कहते हैं, लेकिन हिंदी जबान के अंदर ढोल एक स्पेशल गीत होते हैं कि जो शादी ब्याह और ऐसे खुशी के टाइम पे बोले जावे, उस गीत को ढोल कहते हैं। और ये पीर सदगुरु नूर का विवाह गिनान पीर हसन कबीर दीन कह रहे हैं। पीर सदगुरु नूर और पीर हसन कबीर दीन के अंदर लगभग 350-400 बरस का फर्क था। तो पीर हसन कबीर दीन कहते हैं कि ये खुशी का गीत, ये ढोल बोलिया गुर पीर हसन कबीर दीन ते, कौन ते? हसन कबीर दीन ते सृष्टि नो सिरजनहार रे परी ब्रह्मवर ने पूजो। ये ढोल पीर हसन कबीर दीन बोलते हैं कि वो सृष्टि का सिरजनहार है। जैसे ही गिनान खत्म हुआ, दुआ शुरू हो गई, लेकिन एक भगत साहब मुझे दुआ में भी देखते रहे। जैसे ही दुआ पूरी हुई भाग के आया, मिशनरी साहब पीर हसन कबीर दीन सृष्टि नु सिरजनहार। मैंने कहा हाँ, ताजुब की क्या बात है? कहते सृष्टि का सृष्टनहार तो गुरु ब्रह्मा नहीं। मैंने कहा हाँ, क्यों? तो पीर हसन कबीर दीन। मैंने कहा पीर हसन कबीर दीन रसूल अकरम का गादी वारस है और रसूल अकरम गुरु ब्रह्मा है। रसूल अकरम ने ये क्लेम किया है कि सारी सृष्टि मेरे नूर में से बनी है। तो खालिक, मुझे कहते हैं खालिक रसूलुल्लाह है। मैंने कहा हाँ। क्रिएटर कौन है? रसूलुल्लाह। तो फिर अल्लाह कहाँ? मैंने कहा अल्लाह जो है क्रिएटर ऑफ द सोल। तो अल्लाह कहता है ए मोहम्मद, तुझे लोग पूछते हैं तो रूह की बाबत में, इनको कह दे और रूह मिन अम्रि रब्बी, और रूह जो है वो मेरे रब का हुक्म है। तो ये सारी सृष्टि क्या है? ये भी उसका हुक्म है। हमारे मजहब के अंदर अम्र बेसिक प्रिंसिपल है हमारे फेथ का। अम्र का मतलब हुक्म, फरमान, ऑर्डर। अम्र, सब कुछ अम्र पे है। मुखी बैठा है, कमरिया साहब बैठे हैं। ये मुखी साहब, कमरिया साहब अमर से बैठे हैं, इनके पास अम्र है। दुआ पढ़ाने वाला बैठा है गादी पे। मुखी साहब कहते हैं बिस्मिल्लाह, कहते हैं अमर मुखी साहब, क्योंकि अमर के बगैर दुआ नहीं हो सकती। दुआ तो पीर पढ़े, बंदो विनती करे। दुआ पढ़ाना पीर का काम है। वो अमर कहाँ से? वो अमर मुखी से मिलता है। मुखी साहब के पास जो अमर हाजिर इमाम ने दिया है, वो अमर ट्रांसफर करते हैं दुआ पढ़ाने वाले को। उस वक्त सारी जमात के अंदर अमर उस आदमी के पास है जो दुआ पढ़ाता है। मुखी साहब भी उसके नीचे आ गए, क्योंकि उसने अमर दे दिया उसको। जैसे ही उसने सजदा किया है, जिंदा किया, मुखी साहब ने अमर ले लिया। न्याज की प्याली में न्याज डालते हैं, फरमान। ये फरमान क्या है? अम्र है। अम्र हमारे सारे मजहब में आप देखो तो अम्र है। कुरान शरीफ के अंदर खुदा ताला के सैकड़ों नाम हैं। इन नामों में से आप कोई भी नाम चुन के इबादत कर सकते हो, लेकिन बैतुल ख्याल का जो बोल हमारे मजहब की शरीयत में है, तरीकत में है, हकीकत में और मारिफत में है, वो बोल ऐसा नहीं होता। वो बोल इमाम देवे, क्योंकि वो अम्र है। इमाम कहता है कि तुम पीरशा करो, तो तुम्हारे लिए वो अम्र पीरशा हुआ। इमाम ने फरमाया कि उसका तुम जाप अल्लाह का करो, तो वो पीरशा की जगह अल्लाह अम्र हुआ। अम्र सारी खुदाई में है। अल्लाह कहता है मैंने इरादा किया कि मैं सृष्टि करूं, तो इसने कहा कुन फयकुन। मैंने कहा हो जा, वो हो गया। यहाँ बात कुन का मतलब अम्र है।
جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو کہا یہ رسول اللہ نے ہم کو سکھایا کہ خدا نے اپنے نور میں سے میرا نور جدا کیا اور میرے نور سے ساری سرشٹی کریشن پیدا کی. اب خدا تعالی نے الباری کے طور پہ روح کو پیدا کیا اور روح جو ہے وہ امر ہے، فرمان ہے خدا کا. فرشتے امر ہے، جنات امر ہے، یہ تمام جتنے بھی جانور ہیں امر ہے، جتنے بھی ویجیٹیشن ہے وہ امر ہے، چاند سورج ہے امر ہے، ہر شے جو نظر آتی ہے ایگزسٹنس جو ہے ہر چیز کی وہ امر کے اوپر ہے. تو یہ امر جو چیز ہے نا یہ روح ہے. روح کا مطلب ایسنس، روح کا مطلب ایکسٹریکشن، روح کا مطلب ریفائنسٹ تھنگ which we cannot understand. روح، گلاب کی روح، کیوڑے کی روح، یعنی کہ ایک من تقریباً 40 پاؤنڈ جتنا آپ روز پیٹل اکٹھے کرو تو مشکل سے اس کے اندر 2-3 چمچے 1-8 اونس جتنا روح نکلے. یہ جو روح ہے یہ نور ہے، کیونکہ خود خدا تعالی روح ہے. تو خدا نے اپنے حکم سے ہماری روح بنائی. اب میں یہاں ایک چیز کا ڈفرنس کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہم اسماعیلی ہی جانتے ہیں اور ہمیں پیروں نے یہ بتایا ہے. تو پیر کی حقیقت میں بیان کر رہا تھا کہ نبی کریم کے اوپر وہی آنا بند ہو گیا. 1,24,000 نبیوں پہ وہی اترتی تھی، محمد رسول اللہ پہ وہی کا سلسلہ بند ہو گیا. قیامت تک ابھی وہی نہیں اترے گی، لیکن گائیڈنس جاری ہے. جس طرح سے علی کے بعد امام حسین علیہ السلام تھے، محمد کے بعد حسن علیہ السلام ہیں. اور میرے پاس امام سلطان محمد شاہ کے فرمان میں ہے یہ کہ جس طرح علی کے بعد حسین امام ہوئے، رسول اللہ نے حسن کو اپنا جانشین بنایا، مینس اپنا سکسیسر بنایا. تو حسن جو ہے نا، اب میں وہ چیز آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ میں حسن میں سے ہوں اور حسن میرے میں سے ہے. تو میں حسن میں سے ہوں، اس کا مطلب کہ میرا جو نور ہے وہ حسن ہے، اور حسن اور میں ایک ہی نور میں ہیں. تو میں اس میں سے ہوں، وہ میرے سے میں ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، ہم دونوں ایک ہی ہیں. اسی طرح سے حسین کے بارے میں بھی کہا، کیونکہ حسین کا جو نور ہے وہ امامت کا نور ہے، اور حسن کا نور ہے وہ پیر کا نور ہے. آج کل کچھ ایسا ایک بیان چل رہا ہے کہ پیروں کے اوپر صلوات مت پڑھو. یہ چیز پاکستان میں سے نکلی. کیوں بھائی پیروں پہ صلوات کیوں نہ پڑھے؟ ہم تو جب کوئی شخص گزر جاتا ہے تو ہم اس وقت فاتحہ پڑھتے ہیں. تو فاتحہ کے اندر آتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ، یہ فاتحہ کی بات ہے. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ وآل محمد المصطفیٰ، جملہ انبیاء مرسلین و ملائکۃ اللہ مقربین و عباد اللہ صالحین. تو یہاں ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ خدایا محمد اور اس کی آل پہ اور جتنے بھی نبی ہیں اس سب کے اوپر، اور تمام فرشتے جو تیرے حضور میں ہیں اور جو تیری عبادت کرنے والے ہیں ان کے اوپر درود ہوئے، صلوات ہوئے. تو ہم تو عابدوں کے اوپر، عبادت والوں کے اوپر بھی صلوات پڑھتے ہیں. تو پیر کیوں منع کیے گئے؟ یہ ہماری ایک بھول ہے. پیر کا نور ہے وہ محمد کا نور ہے اور وہ آل رسول ہے. محمد اور آل محمد کے اوپر ہم صلوات پڑھتے ہیں تو امام بھی آل رسول ہے، پیر بھی آل رسول ہے. کیونکہ پیر امام کی فیملی کے باہر سے کبھی نہیں ہو سکتا. ہر پیر امام کی فیملی میں سے ہی ہے، آل رسول ہونا ہی چاہیے. اور کبھی کبھی کوئی امام کسی کو مرنے کے بعد پیر کا درجہ دیتا ہے تو وہ پیر کے اس صدر دین کے پیر شمس کے درجے کا نہیں ہے.
وہ ایک آنرری پیر ہے، پیراتن اور چیز ہے۔ سلطان محمد شاہ نے اپنی ول میں لکھا کہ میں اپنا امامت کا جومہ اور اپنی پیری کا جومہ شاہ کریم کو دیتا ہوں اپنے پوتے کو۔ تو پیر ہے وہ رسول کا نور ہے۔ تو جو پیروں نے کہا ہے، بہت دفعہ مجھے رسول اللہ کی حدیثوں میں سے وہ چیزیں ملتی آئی ہیں۔ آپ کو ایک مثال دوں، ہم کو پیر نے کہا کہ جب بھی تم دعا پڑھ لو تو زمین پہ ہاتھ 3 دفعہ لگاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المومنین علی اللہ۔ ہم 3 دفعہ دعا کے بعد کرتے ہیں۔ کوئی اسلام کا کوئی فرقہ یہ نہیں کرتا، ہم کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ کی حدیثوں میں ہے۔ ہم کو پیروں نے کہا، نبیوں کی حدیثوں میں، کتابوں میں، اردو فارسی عربی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن مسلمان نہیں کرتے۔ نبی کہتے ہیں کہ جس جگہ تم سجدہ کرو ادھر کی ڈسٹ لے کے تم اپنے منہ پہ ملو۔ ہیوملیشن، اپنے ہیوملیشن کے لیے کہ خدا کے سامنے ہم بہت ہی زیادہ ہمبل ہو گئے ہیں، یعنی کہ ہم لوگ شرمندہ ہیں۔ ہیوملٹی اور چیز ہے، ہیوملیشن اور چیز ہے۔ ہم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہیں، یہ ہماری ہیوملیشن ہے، اور اس لیے ہم 3 دفعہ کلمہ پڑھ کے اس ڈسٹ کو اپنے منہ پہ ملتے ہیں کہ جہاں ہم نے سجدہ کیا، کہ وہ ڈسٹ سجدہ کیا خدا کے قدموں میں کیا، تو ہم اس کے پاؤں کی ڈسٹ اپنے چہرے پہ ملتے ہیں۔ کہیں نہیں مسلمانوں کے اندر اس چیز کا خیال، لیکن ہم لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو روح کی بات کی، تو اب میں جو اتنا پھرا کے لایا ہوں، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ہمارے بدن کے اندر ایک چیز ہے جیو، جس کو ہمارے پیروں نے پران کہا ہے۔ پران سنسکرت لفظ ہے، جیو، اور دوسری چیز ہے آتما، جن کو ہم روح کہتے ہیں۔ آتما ہمارے برین میں جہاں عقل ہے، انٹیلیجنس ہے، وہ آتما کا گھر ہے۔ اور جو جیو ہے، پران، جس کو ہم انگلش میں ٹرانسلیشن کریں تو لائف فورس، فورس آف لائف، نارملی ہم کہتے ہیں لائف۔ درختوں میں، ٹریز میں، جتنی بھی ویجیٹیشن ہے، سب میں جیو ہے، روح نہیں ہے، کیونکہ روح ادھر ہے جہاں انٹیلیجنس ہے۔ میملز کے اندر، یعنی وہ جانور کے جو ایوالو ہو کے میمل کے درجے پہ آئے ہیں، ہاتھی، شیر، گھوڑا، یہ سب میملز میں آتے ہیں۔ ایوولوشن میں، ایوولوشن کی ایک ایسی چیز ہے، میں چھیڑنا نہیں چاہتا کیونکہ اس میں گر گیا تو نکل نہیں سکوں گا، 2 گھنٹے بھی نکل جائیں گے۔ انشاءاللہ میں کسی اور وقت میں ایوولوشن کے اوپر آپ کو سمجھاؤں گا۔ آج صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ایوولوشن جو ہے ہمارے گنانوں کے اندر بھری پڑی ہے۔ ایوولوشن بہت ڈیپ عقل والی چیز ہے، ہائیلی انٹلیکچوئل بات ہے، اس لیے جلدی سے عام لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے، اور اس میں ڈیپ جا کے جب تک کہ کوئی گرو نہ ملے ایوولوشن کی تھیوری کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو ہمارے پیروں نے ایوولوشن کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اشارے کیے ہیں، اس کو عربی میں ارتقاء کہتے ہیں۔ ارتقاء، ایوولوشن۔ جس طرح سے خدا تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر ایک سپرم جاتا ہے، وہ امیڈیٹلی ڈبل ہوتا ہے، امیڈیٹلی، 1 کا 2، 2 کے 4، 4 کے 8، 8 کے 16، اس طرح سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے۔ اور ملٹیپلائی ہوتے ہوتے جب وہ ایک خاص لمٹ تک آتا ہے تو اس کے اندر جو بلو پرنٹ ہے، جو اللہ نے پہلے سے رکھا، خدا کی قدرتیں کیسی ہیں، اس میں اندر بلو پرنٹ ہے۔ سپرم کا جو ہیڈ ہے اس میں بلو پرنٹ ہے، اور وہ بلو پرنٹ پھر آرڈر کرتا ہے۔ وہ سیلز ہیں کہ جو انگلیاں بناتے ہیں، دوسرے سیلز ہیں ہاتھ کی انگلیاں بنانے والے جدا، پاؤں کی انگلیاں بنانے والے جدا سیلز ہیں۔ بعض ایسے سیلز ہیں کہ جو کان بناتے ہیں، اور کان کا بلو پرنٹ اندر ہے
कान इस शक्ल का बन जावे वो सेल्स मर जाते हैं। राइट कान जुदा है, लेफ्ट कान जुदा है। आंखों, मुंह, नाक, हमारे तमाम बदन के जितने भी पार्ट्स हैं उसका ब्लूप्रिंट है कि जो वो ब्लूप्रिंट से काम कर रहे हैं और वो सेल्स वही चीज बनाते हैं, दूसरे नहीं बनाते। कोई उसमें गड़बड़ नहीं होती। लेकिन जब हम कभी कभी सेल्स को रोकते हैं, सेल्स के आड़ा करते हैं कुछ माँ के पेट में, यानी माँ कुछ ऐसा करती है कि जिसकी वजह से कुछ सेल्स पहले से बढ़ जाते हैं तो डिफेक्ट रह जाता है, कान पूरा नहीं होता, आड़ा टेढ़ा रह जाता है। अब ये चीज क्यों होती है? वो जो सेल्स है क्यों पूरा कान न बना सके? हमने कहा कि भी हाँ माँ ने कुछ भूल की होगी। नहीं दीनदारो, नहीं, कर्म का लेख है। जो जीव का बॉडी बदन बन रहा है उस जीव ने अपने पहले लाइफ के अंदर कुछ ऐसे काम किए हैं कि जिसकी वजह से उसको कुछ डिफेक्ट्स दिए गए। हम इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कर्म। कुरान शरीफ भरा हुआ है इससे। अल्लाह कहते हैं कि ऐसा कोई दुख नहीं जिसमें तेरा हाथ नहीं। अब अल्लाह का यह कहना कि कोई ऐसा दुख नहीं जिसमें तेरा हाथ नहीं, मतलब यह है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। अल्लाह कहता है तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो। हर दुख, चाहे वो बदन का दुख हो चाहे रूहानी दुख हो, हमने कुछ किया है जिसका यह अंजाम हुआ। खुदा पाक सुबहान है, उसमें कोई ऐब नहीं, कोई बुराई नहीं, वो किसी का दुश्मन नहीं, किसी से हसद नहीं करता। खुदा वैरी नहीं है कि वैर लेवे। हमारे जैसे आमाल होते हैं ऐसा हमें हुक्म किया गया। हमारे सारों गिनानों की ये थीम है, अमल। अब मैं आपको कह रहा था कि जीव लाइफ है। वो जो स्पर्म है माँ के पेट में गया उसमें लाइफ है, लेकिन रूह अभी तक नहीं आई क्योंकि इंटेलिजेंस की सीट पैदा नहीं हुई। तो फिर सदरुद्दीन कहते हैं 16 वीक हो जाए, लगभग 4, तो यानी सबसे पहले ब्रेन बनता है, हेड बनता है, बाद में टोर्सो बनता है, बाद में हमारे लिम्स बनते हैं और हेड अंदर अंदर डेवलप होता रहता है और 16 वीक होते हैं। फिर कहते हैं कि उसके अंदर रूह उतरती है, क्योंकि 16 वीक तक उसकी जो इंटेलिजेंस की सीट है, जो लॉबी में इंटेलिजेंस रहती है, जहां विजडम है, वो जगह तैयार हो गई। तो 16 अठवाडिये के बाद रूह उतरती है। जीव और चीज है। जीव तो स्पर्म में पहले से था, नहीं तो कंसीवमेंट हो नहीं सकती, लेकिन उस वक्त इंटेलिजेंस नहीं थी। अब जब इंटेलिजेंस हो गई तो जीव उतरा। मौलाना अली शाह माँ बाप का एक फरमान है कि हर बच्चा यानी मोमन का, काफर का, मुसलमान का, हिंदू का, सब हर बच्चा 3 साढ़े 3 महीने तक अली का दीदार करता है, हर बच्चा। और हमको पीरों ने ये कहा कि तू जब माँ के पेट में था तो तुम बहुत ज्ञानी था, समझदार था। माँ के पेट में तुम ज्ञानी थे, समझदार थे। हाँ, चौथे महीने के बाद जब इंटेलिजेंस उतर आई, इंटेलिजेंस पूरी हुई और उसमें रूह उतर आई, तो उसके साथ ज्ञान आया, विजडम आई, इंटेलिजेंस आई, अक्ल आई, पास्ट लाइफ का सारा रिकॉर्ड डेटाबेस आ गया, क्या था क्या नहीं सब उसको पता था, ज्ञानी था। माँ के पेट में फिर कहते हैं कि तू ज्ञानी था, तुझे सब पता था कि तूने क्या किया और क्या कहां से आया है। और अली का दीदार 3 साढ़े 3 महीने तक जो रहता है, ये भी इस बात की निशानी है कि उस आदमी के अंदर जो रूह है वो पवित्र और पाक है। वो डेटाबेस बाद में उसको लगेगा, फिर उसको ये समझ आएगी। जैसे जैसे दुनिया में आगे बढ़ता जाएगा तैसे तैसे वो आदमी दुनिया में लपटता जाएगा, असल चीज भूल जाएगा। और असल चीज न भूली जाए उसके लिए हमें इबादत सिखाई गई, मेडिटेशन सिखाई गई, समाधि सिखाई गई।
تو جیو جو ہے جس کو عام طور پہ انگلش لینگویج والے سول کہتے ہیں اور روح کو وہ لوگ اسپرٹ کہتے ہیں. میں یہاں آتما کہوں گا اسپرٹ کو، اور جو جیو ہے اس کو یہاں سول لے لو، لیکن میں گنان کے الفاظ یوز کرتا ہوں. جیو آتما، دکھ سکھ جیو کو ہے، آتما کو نہیں. آتما نور ہے، ڈائریکٹ نور ہے. آتما پوتر ہے، دکھ سکھ آتما کو لگتے نہیں. تو آتما کا کام کیا؟ جس طرح میں نے آپ کو عرض کی کہ خدا تعالیٰ نے روح بنائی اور محمد کے نور سے ہمارا بدن بنا، یہ دنیا بنی. تمام میٹیریل چیزیں جتنی بھی ہیں وہ محمد کے نور سے ہیں. اس میں جیو ہے، اور جیو کو دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے، آرام بھی ہے. جیو جو ہے وہ فیلنگ کرتا ہے، لیکن جیو اور آتما کا تعلق کیا؟ بہت دور ہے. آتما پیور نور ہے. جیو جو ہے وہ میٹا فزک کی طرح ہے، یعنی کہ آدھی حالت کے اندر نورانی ہے، آکاشی ہے. جیو آکاشی انہوں نے کہا ہے، آدھا میٹیریل ہے. ابھی پیر کا کہنا کہ جیو آکاشی ہے سوری، جیو آکاشی. آکاش کہتے ہیں ایک ایسی چیز کہ جس کو آج تک سائنس سمجھ نہیں سکی. کوئی کہتے ہیں ایتھر ہے، کوئی کہتے ہیں پاور آف اسپیس ہے کاسموس کے اندر، لیکن آکاش وہ ہوا بھی نہیں، گیس بھی نہیں، خدا نے بنائی ہے. چلو ہم اس کو آکاشی کا لفظ دیتے ہیں کہ ہمارے اندر آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، اور پانچویں چیز آکاش ہے. آکاش ہم سانس لیتے ہیں، یہ آکاش ہے. ہماری باڈی میں ہیٹ ہے، یہ آگ ہے. ہمارے سارے بدن کے اندر 1.5-2 گیلن جتنا پانی ہے، اور ہمارے اندر ہوا بھی ہے. ہمارے ہر لمس کے اندر، ہر جتنے بھی سیلز ہیں اس کے اندر پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، آگ بھی ہے. اب اس طرح سے ہمیں آکاش کا کہنا سمجھنا یہ ہے کہ جیسے ہی انسان کی موت ہوتی ہے امیڈیٹلی روح نکل جاتی ہے، آتما فوراً نکل جاتی ہے. آتما کا کوئی کام نہیں. تو آتما کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ہو گیا ابو علی؟ آتما کا کوئی کام نہیں ہے. موت کے وقت آتما سب سے پہلے بھاگ جاتی. تھوڑی سی چائے رکھو. آتما فوراً بھاگ جاتی ہے. تو پھر آتما کا کام کیا ہے؟ میں نے عرض کی آپ کو بھی کہ جو آتما ہے وہ خدا کا نور ہے. آتما امر ہے. امر کا مطلب حکم. آتما انرجی ہے، جیسے کہ خود خدا انرجی ہے. خدا کی کوئی شکل نہیں. خدا تعالیٰ کوئی میٹیریل چیز بھی نہیں، نان میٹیریل بھی نہیں، انرجی ہے. الیکٹریسٹی جو اندر وائر کے اندر دوڑ رہی ہے اس کی کوئی شکل نہیں، لیکن ہم بلب لگاتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے. اگر ہم فریج میں اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو ریفریجریٹر میں ٹھنڈک ہوتی ہے، پنکھا ملتا ہے، ہیٹنگ ملتی ہے. لیکن اس کے اندر جو وائر کے اندر الیکٹریسٹی کرنٹ ہے وہ نظر نہیں آتا. ایسے ہی خدا تعالیٰ انرجی ہے اور روح بھی انرجی ہے.
जब रूह हमारे इंटेलिजेंस में उतरती है चौथे महीने 4 महीने के बाद, उसमें ज्ञान पैदा होता है, इंटेलिजेंस अक्ल पैदा होती है, इल्म पैदा होता है, और उसकी वजह से ये बच्चा जो जो बड़ा होता है इल्म सीखता रहता है, उसके साथ साथ उसकी बुद्धि खिलती है, विजडम आती है। और जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता जाए, अगर प्रोग्रेस जारी रही तो 60 70 80 100 बरस तक भी वो सीखता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन होता यह है कि बहुत दफा 20-25 बरस की उम्र में, के 40-50 बरस की उम्र में स्टॉप हो जाता है, इंटेलिजेंस का रास्ता बंद हो जाता है, जितना सीखा है उसी के ऊपर काम करता है, आगे की चीजें जो रूहानी चीजें हैं वो बंद हो जाती हैं, दुनिया में जारी रहती हैं जीव की वजह से। अभी ये जो रूह है, एनर्जी है, ताकत है, इंटेलिजेंस में बैठी है, तो रूह का असर आदमी के इंटेलिजेंस के ऊपर, अकल के ऊपर, विजडम के ऊपर पड़ता है। और जो विजडम है वो सारे बदन को कंट्रोल करने वाले जो ब्रेन के पार्ट्स है उनको वो एनर्जी देती है। कुछ एनर्जी ट्रांसफर होती है हार्ट में, कि जहां जीव रहता है, लाइफ का सेंटर हार्ट है। ये अगर बंद हो जावे तो आदमी मर जाता है, लेकिन लाइफ की जो ताकत है वो हमको रूह से वाया विजडम, वाया ब्रेन, जिसको माइंड कहते हैं, माइंड, अपर माइंड, मिडिल माइंड, लोअर माइंड, और फिर एक और माइंड है कि जिसको हम लोअर माइंड कहते हैं, वो हमारे पीछे 2 कानों के बीच में है। सारे बदन का कंट्रोल इधर है, नर्वस सिस्टम उधर है, और उसके थ्रू से वाया हमारी स्पाइनल कॉर्ड, वाया हमारी नेवल, उसका कनेक्शन हार्ट के साथ है, नेवल का कनेक्शन हार्ट के साथ है। और मां के पेट के अंदर हमको खाना पीना बाहर से नहीं मिलता था, ये 2 अंदर जो ट्यूब्स थी हमारी स्पाइनल कॉर्ड में, वो एनर्जी भी देती थी और हमको नरिशमेंट भी देती थी। मां की फीलिंग्स भी मिलती थी। अगर मां नाराज है तो फिटस नाराज है, अगर मां खुश है तो फिटस बच्चा भी खुश है। मां की सारी फीलिंग्स उसको मिलती हैं, और ये मिलती हैं वाया नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम से जीव और आत्मा का कनेक्शन है, वाया नर्वस सिस्टम। अब मैं आपको ये बैतुल ख्याल की चीजें कह रहा हूं। जीव का कनेक्शन आत्मा के साथ थ्रू इंटेलिजेंस, थ्रू नर्वस सिस्टम और थ्रू नेवल, थ्रू हार्ट, इस तरह से ये कनेक्शन है। मां के पेट से बाहर आने से ये कनेक्शन थोड़ा चेंज होता है, लेकिन टूटता नहीं। आज भी हमारी जो नेवल है, अभी तक साइंस ने इसकी तरफ ध्यान नहीं खींचा कि नेवल क्या है। हमारे ज्ञान जो है ना, उनके अंदर जो विजडम है वो साइंटिस्टों को अभी तक पता नहीं लगा, थोड़ा थोड़ा मिला है। लेकिन पीर का कहना यह है कि अभी भी वाया नेवल हमारे जीव को आत्मा की जो एनर्जी मिल रही है, सचल एनर्जी मिल रही है। अब हकीकत में ये है कि जीव ये चाहता है कि वो आत्मा के नजदीक जावे। खाना पीना, घूमना, ऐश आराम, गुस्सा खुशी, ये सब जीव के काम हैं। और इसके अंदर जब वो लपटा जाता है तो आत्मा और जीव का जो डिस्टेंस है वो मौत तक इसी तरह से रहता है, फिर दूसरा जन्म मिले। अगर इस जन्म में हम आत्मा और जीव का डिस्टेंस घटा देवें तो मौत के वक्त ये दोनों मिल जावें, इसको कहते हैं वो वासल हक हो गया। जीव और आत्मा का मिलना ही असल में वासल होना है, कि जो एक जन्म में पॉसिबल नहीं है।
لیکن پاسبل ہو سکتا ہے، گرو کی رحمت سے، مولا کی رحمت سے پاسبل ہو سکتا ہے۔ اور ایسے لوگ تھے بھی، جیسے کہ امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ کالا روڑا زمین پہ چلتا تھا، لیکن 4 آسمان کا اس کو خبر ہوتی تھی کہ 4 آسمان پہ، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے آسمان پہ کیا ہو رہا ہے۔ He knew it۔ ایسے لوگ ہر زمانے کے اندر ہماری جماعت میں رہے۔ ہماری جماعت کے اندر امام کے فرمان کے حساب سے اور رسول اکرم کے فرمانوں میں بھی 313 کا ذکر ہے کہ 313 ساری دنیا میں ایسے مومن ہیں کہ جو دنیا میں ہیں مگر حقیقت میں وہ اوپر کے لوگ ہیں۔ ایک گزر جاتا ہے، مولا اس کی جگہ دوسرے کو اپوائنٹ کر دیتا ہے، لیکن جو روح ہے وہ خدا کا نور ہے اس کے حکم سے۔ ابھی میں اصل حالت پہ آیا ہوں۔ اتنی انٹروڈکشن دینے کے بعد خدا نے یعنی روح پیدا کی، اب روح کی جرنی شروع ہوتی ہے۔ خدا نے روح پیدا کی، لیکن روح کے رہنے کے لیے کچھ جگہ ہونی چاہیے۔ اس لیے خدا تعالیٰ نے پہلے خلقت بنائی۔ خلقت بنا کے جب وہ اس درجے پہ خلقت پہنچ گئی کہ اس میں انٹیلیجنس آ جاوے، تو خدا نے اس میں اپنی روح رکھی۔ اب یہ جو روح خدا سے نکلی، ہر زمانے کے اندر ہر جیو کے ساتھ روح رہتی ہے، اور جس طرح جیو ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسرے بدن کے اندر آتا جاتا رہتا ہے، تو روح اس طرح نہیں آتی جاتی۔ موت جنم روح کو نہیں ہے، وہ جیو کو ہے۔ لیکن جب ہی ایک موت ہو گئی تو آتما تو نکل گئی، جیو واپس آیا۔ جب وہ بچہ اس لائق ہوا کہ تیار ہو گیا تو آتما واپس آ جاتی ہے۔ آتما وہی ہے، جیو بھی وہی ہے، لیکن مرنا جنمنا آتما کو نہیں، دکھ سکھ آتما کو نہیں۔ آتما تو راجا ہے۔ پیر کے شبد آپ کو سکھاؤں، پران پروش، پران اتنے جیو، اس کا پروش ماسٹر، اس کا پران پروش تو امر چھے، یعنی پران کا پروش آتما ہے۔ کایا مری مری جائے، اور کایا جانور کی کایا کہ انسان کی کایا، جھاڑ ہے اس کی بھی کایا ہے، اس میں بھی آتما نہیں ہے مگر جیو ہے۔ جہاں انٹیلیجنس شروع ہوئی وہاں یہ پروش، پران کا پروش آتما ادھر آتا ہے۔ ہم آتما کو بہت دفعہ ریپیٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ آتما کو خدا کا نور سمجھو۔ آتما خدا کا نور ہے مگر اس کے حکم سے، اور آتما کی جو روحانی طاقت ہے وہ ہم کو جیو کے ساتھ اگر لگا کے جیو کو ریفائنڈ کرے، اچھی عادتیں ڈالے، جھوٹ نہ بولے، دغا فریب نہ کرے، گناہ نہ کرے، کہ جو جیو کو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں وہ اگر نہ کریں، اور جیو کو اسٹرانگ کرنے والی، نرشمنٹ دینے والی چیزیں ہیں، سچ بولو، کسی کا بھلا کرو، عبادت کرو، نیکی کرو، جو ہم کو ہمارے دین نے سکھایا ہے، وہ تمام اچھے کام کرنے سے جیو مضبوط ہوتا ہے، اور جیو مضبوط ہوتا ہے تو آتما کے نزدیک پہنچتا ہے، اس کی انرجی بڑھتی جاتی ہے، اس کی عقل کھلتی ہے، اور عقل کے اندر جو چھپی ہوئے بھید اور چیزیں ہیں، مسٹریز ہیں، وہ اس کو سمجھ آتی ہے۔ پھر ایک جگہ کہتے ہیں عقل کھلے جا کو فرمان حاضر، یہ گلان ہے۔ جب فرمان کے اوپر عمل کرو گے تو عقل کھلے گی۔ فرمان کے اوپر عمل کرنے سے، اچھے کام کرنے سے جیو طاقت والا بنتا ہے، عقل کی مسٹریز باہر آتی ہیں، اور دونوں کا فاصلہ جو ہے ڈسٹینس نزدیک آتا ہے، اور اس طرح سے انسان کو وہ چیزوں کی خبر ہوتی ہے کہ جو نارملی اس کی آنکھیں نہیں دیکھتی، اس کی اندر کی آنکھیں ان چیزوں کو دیکھتی ہیں کہ جن کو دنیا والے نہیں دیکھتے۔ رسول اکرم بیٹھے ہوتے تھے، فرشتے آتے تھے،
लोग फरिश्ते को नहीं देख सकते थे, नबी करीम देखते थे, बीबी फातिमा देखती थी, हसन हुसैन देखते थे, मुर्तजा अली देखते थे, क्योंकि वो उनके नौकर हैं। मोमनों को भी फरिश्ते आते हैं और मोमन भी फरिश्तों को देखते हैं। अगरचे हमको ये ताकत देने वाला सिर्फ मौला है और कोई नहीं, लेकिन बख्शिशें मिलती। तो जैसे जैसे जीव शरीर बदलता रहा, इवॉल्व होता रहा, तैसे तैसे रूह जो है वो भी इसके साथ बदन के अंदर मिलती रही। जैसे मौत आई तो रूह निकल गई, लेकिन जीव रहा। जीव मौत के बाद फिर दूसरी खोड़ी में आता है, और जब वो तैयार होता है, सीट तैयार होती है बेचने की, यानी इंटेलिजेंस आती है, तो रूह भी आ जाती है, आत्मा आ जाती है। ये आत्मा की जर्नी हमारी जीवन के साथ चल रही है। मैं वापस इस बीत के लिए कहता हूं कि मरना जन्मना आत्मा का नहीं, जीव का है। दुख सुख आत्मा को नहीं, जीव को है। डिमांड वगैरह भी जीव को होती है, आत्मा को नहीं। और आत्मा जो है वो एनर्जी है, जिसको हम खुदा कहते हैं। हम कहते हैं ना हमारे अंदर खुदा बैठा है, आत्मा के स्वरूप में बैठा है। अल्लाह कुरान में कहता है तुम्हारी ये शहर है ना, लाइफ लाइन जो है, इससे भी ज्यादा नजदीक में तुम्हारे अंदर बैठा हूं। हमारे तमाम जितने भी सेल्स हैं उसके अंदर जीव है, उसके अंदर आत्मा की एनर्जी है। तो ये सोल जो है, यहां मैं जीव कहता हूं और सोल से मेरा यहां मुराद आत्मा कहता हूं। लेकिन आमतौर पे लिटरेचर के अंदर थोड़ा कंफ्यूजन है, स्पिरिट को आत्मा कहते हैं, सोल को जीव कहते हैं। इसीलिए मैं गिनानिक वर्ड्स यूज करता हूं, जीव आत्मा। तो ये जो जीव आत्मा की जो बात है, ये हमारे साथ चली आती है लाखों बरसों से। हमको लाखों बरस हो गए, और अल्लाह ने कहा कि तुम पहली दफा पैदा नहीं किए गए, हम इसके पहले भी थे। और नबी का यह कहना कि मैं हर नबी के साथ था, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं कि मैं हर नबी के साथ था, तो यह भी लाखों बरसों की बात है। तो इन लाखों बरसों से हमारा जीव और हमारा आत्मा, हमारी आत्मा, आत्मा जो है वो मैस्कुलिन है नहीं है, लेकिन फेमिनिन है। जीव भी फेमिनिन है। मैस्कुलिन सिर्फ मौला का जो आत्मा है, जिसको हम यूनिवर्सल सोल कहते हैं, वही सिर्फ मैस्कुलिन है। अल्लाह एक खसम सबका, बाकी सब नारियां हैं, अल्लाह सिर्फ एक मैस्कुलिन है, वो सबका खसम है, शोहर है, हस्बैंड है। तो जो आत्मा है उससे फायदा उठाओ, उसकी एनर्जी हमको मिले, उसकी एनर्जी वाया इंटेलिजेंस मिलती है। उसकी एनर्जी से अगर हमने इंटेलिजेंस से काम लिया तो हमारी लाइफ इजी बन जाती है, जीव खुश होता है, आदमी का बॉडी बदन खुश होता है। ए मोमिनो, हमारी बॉडी के अंदर मोर देन ट्रिलियन सेल्स हैं, सेल्स, और हर सेल जो है वो लिविंग एंटिटी है, एवरी सेल। और हर सेल के अंदर जीव है, और हर सेल के अंदर उसमें इंस्ट्रक्शन का चार्ट है कि वो सेल क्या काम करे। जैसे मैंने आपको भी कहा, उंगलियां बनाने वाले सेल्स जुदा है, कान बनाने वाले जुदा है, और ये तमाम सेल्स मर रहे हैं, नए पैदा हो रहे हैं। एवरी डे, हर लहजा नए सेल्स पैदा हो रहे हैं, पुराने सेल्स मरते जाते हैं। जब आदमी के खाने पीने और खराब आदतों की वजह से सेल्स के अंदर टॉक्सिक मैटर भर जाता है, तो नए सेल्स पैदा होने बंद हो जाते हैं। जनरली 40-50 बरस की उम्र में नए सेल्स पैदा होने बंद हो जाते हैं, तो बुढ़ापा शुरू होता है। जब तक हमारी बॉडी नए सेल्स पैदा कर रही है, बुढ़ापा नहीं आएगा, झुर्रियां नहीं पड़ेगी,
हिम्मत नहीं टूटेगी, थकावट नहीं लगेगी। लेकिन जैसे ही नए सेल्स पैदा होने स्लो हो गए या बंद हो गए तो उसका टाइम थोड़ा रहता है, क्योंकि नए सेल्स पैदा नहीं होते और पुराने सेल्स मर रहे हैं, तो आदमी की मौत नजदीक आ जाती है। अगर हम नए सेल्स पैदा करते रहे, जो कि हमारे हाथ में इतना ही है कि हम नए सेल्स पैदा करने का जो रास्ता है वो ढूंढें, और खुदा ताला ने हमें बताया उसके लिए कि हमारा खाना पीना ऐसा होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक मैटर पैदा न होवे, लेकिन पैदा होना है। खुदा ने इस बात को लाजिम रखा है। ये टॉक्सिक मैटर है कि जो मौत को बुलाने वाली चीज है, और टॉक्सिक मैटर दूर करने के लिए अभी थोड़ा सा जोक करूं। हर रोज जमात खाने के अंदर, कोई भी जमात खाने में नादी का पाठ देखो, मैं रोज देखता हूँ, मुझे नहीं लेनी होती तो भी मैं देखता हूँ। कलिया का बाउल पड़ा है, 1 इंच ऊपर तरी चल रही है। देखो तो जमात खाने के अंदर 50-60% तली हुई चीजें हैं, फ्राइड थिंग्स हैं। ये सब टॉक्सिक मैटर है। ये सब बुढ़ापा जल्दी लाने की बातें हैं। मिर्चें, मसाला, तीखा, ये वो, जीव के स्वाद में हम अपने आत्मा, जीव और अपनी बॉडी को नुकसान कर रहे हैं। और ये चीजें हमें बेतुल ख्याल के काम में हिंड्रेंस पैदा करती हैं, क्योंकि जब हमारी बॉडी में सेल्स अच्छी तरह से काम नहीं करते तो अंदर डिस्टर्बेंस होती है, और ये डिस्टर्बेंस जीव को भी लगती है, माइंड को लगती है। आत्मा तो पा के आत्मा को इसमें कुछ असर नहीं, लेकिन हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को, हमारे जीव को, हमारे सारे कंप्लीट स्ट्रक्चर को बुरा लगता है। तो हमारा जो ये सोल है, जीव लाखों वर्षों से चला आता है, और अब वो ऐसी जगह पे आ गया है कि खुदा ताला ने उसको इंसान बनाया है, और इंसान जो है वो आला दर्जे की चीज है। इंसान खुदा के नजदीक पहुंचता है, इंसान खुदा जैसा है। खुदा ने अपनी थिंकिंग से, अपने इमेजिनेशन से इंसान को बनाया है, और इंसान के अंदर जो रूह रखी, आत्मा रखी, इंटेलिजेंस रखी, ये वो चीजें हैं कि इंसान ऐसा लपक करे ना तो खुदा को पकड़ ले, लेकिन हम लपकना सीखे नहीं। माफ करो। अभी पीर हसन कबीर दिन ने कहते, या मौला चाली ने था, ठीक है, लाखों वर्षों की मेरी ये मुसाफिरी अमीबा से स्पर्मेटोजा की कंडीशन से शुरू हुई। 84 लाख 8.4 मिलियन बॉडीज में से निकल के मैं यहां तक आया, इंसान बना हूं। हमें नहीं चलाई, अब ज्यादा चला नहीं जाता। या मौला ऐसा ना हो कि मैं वापस पीछे चला जाऊं, अब तो मुझे हाथ पकड़ मेरा। बहुत से गिनानों में इस तरह की खुदा ताला के हुजूर में अर्ज की गई है कि मेरा हाथ पकड़, मुझे बांह पकड़ मेरी, मुझे तू बचा ले कि मैं वापस पीछे पानी में गिर न जाऊं। तो ये जो जर्नी है 84 लाख वेरियस बॉडीज में से निकल के हमारा जीव यहाँ तक पहुंचा कि अब हम इंसान बने हैं। और इसमें खुशनसीबी हमारी ये है कि हमको इस जमाने के अंदर जो नूर मौजूद है, हमको उसके नाम का पता है, हमने उसको देखा भी है, हम उसको मिले हुए भी हैं। और ऐसे भी हैं हमारे भाई कि जिन्होंने 1000 बरस तक ज़ाहिरी इमाम का दीदार नहीं किया, लेकिन जानते जरूर थे कि आज जमाने का इमाम कौन है। ये हकीकत एक बड़ी मुबारक हकीकत है। ये एक नसीबदारी है कि हम हजरत इमाम को जानते हैं, कम से कम नाम से जानते हैं, और इस वजह से हम उसकी आशीष और दुआशीष और उसकी ब्लेसिंग्स लेते हैं, उससे हम असर लेते हैं और हमको रूहानी बख्शिशें मिलती हैं, हमको वो बचाता रहता है। हम लोग बहुत कमजोर हैं। आज की दुनिया का इंसान
بہت کمزور ہے. اس لیے کمزور ہے کہ جیو کے لیے جو اچھی چیزیں ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں اور جیو کے لیے جو بری چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. آج کی دنیا جس میں ہم رہتے ہیں نارتھ امریکہ کے اندر، اس میں تو گناہ ہی گناہ بھرے ہوئے ہیں. تھوڑے لوگ ہیں کہ جو اچھے لوگ ہیں، عبادت والے لوگ ہر قوم میں ہیں، ہر مذہب میں ہیں، بھلے تھوڑے ہیں. اگر ان کو یہ نہیں پتا کہ امام کون ہے زمانے کا، تو بھی ان کی عبادت خدا تعالیٰ کے نزدیک قبول ہوتی ہے. نیک آدمی اگر نیکی کرتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی قوم کا ہو، خدا تعالیٰ اس پہ راضی ہوتا ہے. ایک آدمی ایسا ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتا، بالکل ایتھسٹ ہے، لیکن کبھی وہ سچ بولتا ہے تو خدا اس کو اس کا بدلہ دیتا ہے. اگر وہ کسی کی مدد کرتا ہے تو خدا خوش ہوتا ہے، کیونکہ اس نے وہ کام کیے ہیں کہ جو خدا کو پسند ہے، بھلے وہ خدا کو مانتا نہیں ہے. اسی طرح سے اگر ہمارا جیون اس بات کی حقیقت کو سمجھ لے کہ میں یہ کام کروں، اس میں میرے جیو کو نقصان ہے، تو نہیں کرو. جیسے کہ امام نے فرمایا، مولانا سلطان محمد شاہ اتار کے ایسے بہت سے فرمان ہیں کھانے پینے کے لیے، بہت ہے. حضرت امام نے اس قسم کی ڈیٹیلز بہت تھوڑی دی ہیں، کیونکہ امام سلطان محمد شاہ نے ابھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہوا، 100 برس بھی نہیں ہوئے، تو ہم کو وہ تمام چیزیں تازی ہیں اور پرنٹنگ میں آنے کی وجہ سے ہمارے سامنے سلطان محمد شاہ کے فرمان پڑے ہیں. صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ سلطان محمد شاہ حسن آباد میں گاڑی سے اترے. عموماً کیا ہوتا تھا کہ گاڑی اندر آ جاوے اور حسن آباد کا جو موسولیم ہے اس کے نزدیک گاڑی کھڑی ہوئے، مولا اترے اور ادھر سے دعا سیس دیتے 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 حسن آباد کے گیٹ تک آوے، یہ سائڈ میں، پھر ادھر سے جاوے، دعا سیس دیتے دیتے یہ سائڈ میں بیٹھے ہوئے وہاں تک پہنچے اور پھر وہاں جا کے مہمانیوں کا کام کرے. جبھی نارملی امام سلطان محمد شاہ آتے تھے 2 مہینے ٹھہرتے تھے اور ٹھہرتے تھے ماں کی وجہ سے، لیکن ڈائمنڈ جبلی کے ٹائم پہ سلطان محمد شاہ 5.5 مہینے ٹھہرے اور لوگ سارے ہندوستان سے باہر سے بھی آئے تھے، تو ہر روز 40 مہمانیاں لیتے تھے. مولا گاڑی سے جیسے ہی اترے اور وہ چیز کے ایسا چلتے چلتے دعا سیس دیتے دیتے یہاں آوے پھر یہ سائڈ پہ جاوے، اس کی بجائے صاحب گاڑی سے نیچے اترے، زور سے فرمایا، یہ دوزخ کا میوہ کون لایا؟ سب لوگ ایسے ہو گئے، یہ دوزخ کا میوہ کون لایا؟ مکھی نے پوچھا خداوند کیا ہے؟ ادھر کوئی جماعت کے مہمانی کے اندر کوئی آدمی دریانی لایا ہے. دیکھا تو سچ مچ ایک آدمی نے مہمانی میں دریانی رکھی تھی. سب فرمایا دریانی یہ دوزخ کا میوہ ہے، اس کو پھینک دو. جلدی سے اٹھا کے لے گئے، کیونکہ دریانی کی باس بھی بہت زیادہ آتی ہے. لیکن ہمارے بہت سے فوجی بھائی خاص کر کے جنگ باری وہ دریانی بہت کھاتے تھے. اب میں آپ کو علم سکھانے آیا ہوں. دریانی کو کیوں مولا نے دریانی کو دوزخ کا میوہ کہا؟ بنانے والا تو ہی ہے نا، اس نے تو زہر بھی بنائی ہے اور زہر آدمی کو مار ڈالتی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے ہر زہر، جتنی بھی زہر ہے اس میں میڈیسینل ویلیو ہے، ہر زہر میں. اور محض اس لیے کہ زہر کی پوٹینسی بہت ہائی ہوتی ہے اس لیے آدمی مر جاتا ہے. اگر اس کی پوٹینسی ریڈیوس کر کے کہ آدمی اس کو ٹالریٹ کر سکے، جیسے کہ آج سائنٹسٹ کر رہے ہیں، وینم نکالتے ہیں سنیک کی، اور پرٹیکولرلی جو پوائزنس سنیک ہے جیسے کہ کوبرا، اس کی سنیک ٹی بی کی دوا ہے. اس کی پوائزن کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں گن ہیں. تو جو دریانی ہے، امام نے میں آپ کو ایک کھلی بات کہنا چاہتا ہوں کہ دریانی کھانے والے آدمی کے اندر سیکشول انسٹنکٹ بہت بڑھ جاتا ہے، شہوت بڑھ جاتی ہے، آدمی خراب حالت میں چلے جاتا ہے، اسپرچولی گر جاتا ہے. اس لیے امام کے منہ مبارک سے نکلا کہ دریانی دوزخ کا میوہ ہے.
یعنی یہ تمام چیزیں ہم کو ہمارے پیروں نے اس لیے بتائی ہیں کہ فزیکلی بھی ہم فٹ رہے، ہمارا جیو بھی پروفل رہے، ہیپی رہے، ہماری انٹیلیجنس، ہمارا مائنڈ بھی سیٹسفائیڈ حالت میں رہے. تو جو آتما کی جو انرجی ملتی رہتی ہے تو یہ سب چیزیں بنتی ہیں. اس کے لیے اللہ نے جو فرمان کیے ہیں ان فرمانوں پہ عمل کرنے سے یہ ہمیں چیزیں ملتی ہیں، اور یہ فرمان ہم کو نبیوں سے اور پیروں سے، اماموں سے ملتے رہے. اس لیے ہمارے مذہب کے اندر، جیسے ابھی میں نے آپ کو عرض کی کہ ہمارے مذہب کا سارا سٹرکچر امر کے اوپر ہے، یعنی فرمان کے اوپر ہے. تو ہمیں ہر روز فرمان پڑھنے چاہیے اور فرمان پڑھ کے دیکھنا چاہیے کہ میں اس فرمان پہ عمل کرتا ہوں کہ نہیں. اگر نہیں کرتا تو مجھے اس کو چینج کرنا چاہیے. تو فرمان برداری آتی ہے یہاں. فرمان برداری عبادت میں شامل ہے. فرمان برداری سے ہماری آتما کی جتنی انرجی ہے اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ملتا ہے. ہماری انٹیلیجنس بڑھتی ہے، ہمارا بدن ٹھیک رہتا ہے، ہماری آتما کے ساتھ ساتھ جتنی بھی چیزیں کنیکٹڈ ہیں، جیسے کہ ہمارا مائنڈ کنیکٹڈ ہے، سب کانشیس مائنڈ کنیکٹڈ ہے، ہمارا جیو کنیکٹڈ ہے، یہ ساری چیزیں اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں. اور یہ جرنی آف اے سول. عبادت کرو دیندارو، اور آتما اور جیو کا ملاپ کرنے کی کوشش کرو. سکھی آباد رہو. مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، فرمان برداری پہ عمل کرنے کی ہم کو توفیق دے. مولانا حضرت امام ہماری نیک امیدیں پوری کرے، روحانی بخشش دے، گناہ کے کاموں سے بچاوے، شیطان کے فریب سے بچاوے، کل جگ کی ہواؤں سے بچاوے، اور ہم کو علم دے، ہم کو عقل دے، ہم کو روحانی دیدار دے. سکھی آباد رہو اور آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے. میں کوشچن کے لیے تیار ہوں. The native heart is removed before the organ heart is implanted. The body and the brain are perfused by the mechanical pump. The new heart does not beat until the anastomosis of all major vessels are completed. This takes about 20 to 30 minutes. Now I wonder, well, this so-called shield is floating, and how does it come back to the new heart and in its form? Thank you. اللہ میرے ہارٹ جیو کا رہنا ہے، بیٹھک ہے، ہیڈ آفس ہے، لیکن ساری باڈی کے اندر جیو موجود ہے. ہم کو گھر ریپیئر کرنا ہے تو ہم گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، گھر ریپیئر ہوتا ہے. جیو اگر ہارٹ نوا ڈالنا ہے تو باڈی کے کوئی بھی پارٹ میں موجود ہے، جیو باہر نہیں نکلتا. لیکن جب ٹائم آتا ہے موت کا تو پہلے روح نکل جاتا ہے، آتما چلے جاتی ہے. اس کے بعد کافی دیر تک جیو شریر میں رہتا ہے. آتما نکل جانے سے امیڈیٹلی ڈیتھ نہیں ہوتی، یعنی جس کو ہم بایولوجیکل ڈیتھ کہتے ہیں وہ تو کبھی ہو جاتی. ڈاکٹر نے سرٹیفکیٹ کر دیا. دار السلام میں درخانہ جماعت خانے کے بازو میں ودوا آشرم ہے وڈوز کے لیے. 50s کی بات کرتا ہوں، 52 53 کی. ایک بوڑھی بھائی، ایک ڈوسی گزر گئی. ڈاکٹر نے سرٹیفکیٹ کیا، اس کو غسل دیا گیا اور لگ بھگ 24 گھنٹے کے بعد اس کو لے گئے دفن کرنے کے لیے. قبرستان میں قبر کے اندر اس کی باڈی کو اتارا تو اندر 2 چھوکرے بھی تھے جوان. ایک زور سے چلایا، مکھی صاحب انو ہاتھ ہالے سے.
कफन खोल के देखा, हाँ किदा यहाँ 24 घंटे तक वो मरी, लेकिन डॉक्टर कहता मर गई, मगर वो जीती हुई और 6 महीने तक जीती रही। जीव शरीर के अंदर घूमता है, और अगर हार्ट ट्रांसप्लांट किया है तो जीव साइड में चला जाता है और नए हार्ट में आ जाता है। इसमें कोई नई चीज नहीं है। जीव की ताकत बहुत ज्यादा है। जी I don't know if I should ask this question, but it is a question from the audience, so I'll ask. Says, people have capacity to live up to 120 years. Why are our seniors afraid to live a long life? Are they fed up with life, or are they angry with their children who's not taking care of them? To some extent, I have already explained this thing. At the end of my lecture, I have explained it. That because of our bad habits, because of our unsuitable diet and nourishment, we suffer. And this suffering reduces the span of life. Toxic matters in so many various ways block the system inside. And slowly, gradually, decay starts. And therefore, man dies quickly. Our seniors, some are very energetic. Some are, because of the sickness, disease, which has caught them 24 hours under their clutches. These diseases, this illness, make them meek and afraid. And it is not a natural state of mind. Ibadat bandagi, particularly if it is done every day, regularly, and our ways are ethical, this will affect your mind, this will affect your jeev, this will affect your whole system, and you live healthy and long. And inshallah, it is my dua, if you change your habits, you will live longer. Our committee also visits a lot of homes, and sometimes you see many people in the sort of same age group and same kind of environment, but the attitude towards life varies. And sometimes when you study the background, what they've been doing and how they looked at life, somehow they cope in a very different manner with a given situation. You can see 5 people in 5 similar situations, but the outlook on their thinking is totally different. Mr. Saib said, so what goes within our life is there throughout life. Now the forum is open. We have recent questions have been answered. So whoever wants to ask a question, just raise hand and stand up, please. Number 1, 2. Number 2 is Karim. इस तरह बोलो कि मैं सुन सकूं. Mic में बोलो. And next will be Karim. Aditya. क्यों क्या हुआ? ये थोड़ा कम बोल रहा है. उर्दू में एक कहावत है, काजी जी दुबले क्यों हो? कहते सारे शहर की फिक्र है. मुझे आपकी आवाज की फिक्र. अभी ठीक हो गई है, थोड़ी चाय पी है. आप एक बात बताएं आप कि हमारी जो रस्में हैं, जो इंसान गुजर जाता है उसके पास, जो रस्में हैं वो उसके फायदे क्या हैं? और दूसरा क्वेश्चन होगा कि मातम करना
دوسرے سوال کا جواب پہلے دیتا ہوں کہ ماتم ہمارے مذہب میں منع ہے. امام سلطان محمد شاہ داتار کے ایسے بہت سے فرمان ہیں. مولا فرمایا تمہارا امام زندہ ہے، ہمیشہ زندہ ہے، تمہارے لیے ماتم کرنا کوئی ضرورت نہیں، کوئی کام نہیں، کیونکہ تم ہمیشہ خوش رہو، کیونکہ تمہارا امام ہمیشہ زندہ ہے. مجھے پچھلے دن کا گنا یاد آیا. آنند آنند کرو رکھی سرو، اول شاہ تمہیں پایا. تم کو حضرت امام کی شناخت ملی ہوئی ہے، آنند کرو. ماتم ہمارے مذہب کی چیز نہیں. ابھی میری ایک واز ہے کہ انسان کس طرح مرتا ہے، پروسیس آف ڈیتھ. میری 2 واضح سیریز میں ہیں. ایک ہے لائف آفٹر لائف، 1.5-2 گھنٹے کی واز ہے، میں نے ٹورنٹو میں کی تھی. دوسری ہے آدمی کس طرح مرتا ہے. جب انسان کی روح نکل جاتی ہے تو جیو اندر گھومتا ہے. جیو کا اندر حساب ہوتا ہے. اگر ہم اپنے ٹورسو کا خیال کریں، یعنی ٹانگیں اور ہاتھ نکال ڈالیں، تو ہماری یہ جو باڈی ہے یہ قبر ہے، قبر کی طرح. عربی زبان کے اندر جو لفظ ہے، اس لفظ کا مطلب ہے اندھیری جگہ. لحد یعنی قبر، اور قبر کا مطلب فارسی کے اندر بھی اندھیری جگہ ہے. تو آتما چلے جانے کے بعد ہارٹ بند ہے، لیکن جیو ابھی تک اندر ہے. اس جیو کا حساب ہوتا ہے. وہ حساب 1 منٹ میں بھی پورا ہو سکتا ہے، اور پاسبل ہے کہ وہ حساب 1 مہینے تک چلے. یعنی آپ یہ خیال کرو کہ کیا 1 مہینے تک جیو اندر رہتا ہے؟ ہاں، ہم تو دفن کراتے ہیں اس کو، لیکن جیو نہیں نکلتا جب تک کہ اس کا حساب نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں کہا کہ مرنے والے کے بعد دعائیں کرو. پہلی چیز سکھائی ہے کہ تم اس کو غسل دو، اور غسل کرتے کرتے اللہ کا نام لیتے رہو تاکہ اس کو فائدہ ملے. ہم غسل دے رہے ہیں کسی مردے کو، ممکن ہے اس کے اندر جیو باقی ہو گئے، پھر ہم اس کو لے جاتے ہیں تو ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر ہم نماز پڑھتے ہیں میت کی، پھر ہم اس کے لیے جماعت خانے کے اندر ثمر لکھاتے ہیں، ہم اس کے لیے زیارت کرتے ہیں. 40 دن تک ہم اس کے لیے دعائیں لے جاتے ہیں. میں نے تھوڑا ٹائم پہلے ہی ادھر ہی 6 مہینے کی بات ہے، کسی جگہ میں پرائیویٹلی بیٹھا تھا تو میں نے بات نکالی کہ ہماری جماعت کے اندر مذہبی علم نہ ہونے کے کارن سے ہم بہت سی بھولیں کر لیتے ہیں. یعنی کوئی آدمی گزر جاتا ہے تو 10واں کیا، اور کبھی چادرات نزدیک آ گئی تو 13-14 دن کے بعد ہم 40ویں کا پانی ڈال دیتے. کس امام نے یا کس پیر نے ہم کو کہا کہ تم یہ ایسا کرو؟ یہ ہماری مانیتا ہے اور کھوٹی چیز ہے. 40 دن اس کے پورے ہونے چاہیے، 1 چادرات آوے یا 2 چادرات آوے، کیونکہ مرنے والا جو ہے وہ کوئی ماتم کی چیز نہیں. ہم اس کے روح کے ثواب کے لیے امام کا نام لیتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. یہ اچھی چیزیں ہیں، اس کے اندر ہمیں کوئی بھی ایسی دنیا کی چیز آڑی نہیں آنی چاہیے. ہمارے ماتا سلامت اللہ کی رحمت میں گئے تو حضرت امام نے تعلیم کا بھیجا کہ 40 دن تک اس کے لیے دعا کیا کرو. یہ رسول اکرم نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ ہم 40 دن تک اس بندے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں
تو کہ ممکن ہے 1 مہینے تک اس کا حساب ہوتا ہوئے تو یہ ساری چیزیں اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ مرنے والے کے بعد تو جب انسان گزر جاتا ہے اس کا حساب ہوتا ہے، اور اس حساب کے حساب سے خدا تعالیٰ کی جو ججمنٹ ہوتی ہے کہ اس کو کہاں رکھا جائے۔ نارملی جیو جب نکل جاتا ہے تو اس دنیا پہ نہیں رہتا، لیکن آسمان پہ اسی زمین کے ایٹماسفیئر کے اندر جو 300 ساڑھے 300 مائل جتنا ہے، اس ایریا کے اندر ہم اس کو موسٹلی ایسٹرل لینڈ کہتے ہیں، ایسٹرل ٹیریٹری۔ یہ تمام روحیں اس 350 مائل کے اندر، یعنی زمین کے آجو باجو میں 350 مائل تک، تو یہ تو لاکھوں اسکوائر مائل ہو جاتے ہیں، یہاں روحیں رہتی ہیں، یعنی کہ جیو یہاں رہتے ہیں، اور اس جیو کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے۔ جنات بھی رہتے ہیں، فرشتے بھی رہتے ہیں، اچھی جیو بھی رہتے ہیں، برے جیو بھی رہتے ہیں، ان کی ٹیریٹریز جدی جدی مگر رہتے ہیں۔ یہاں پھر وہ جو لوگوں کو خدا تعالیٰ رحمت کرتا ہے تو وہاں وہ عبادت وغیرہ کر کے اپنا کوٹا پورا کر کے اوپر چلے جاتے ہیں، نیچے نہیں آتے۔ لیکن جو بہت خراب ہوتے ہیں تو ان کو وہاں سزا بھی ملتی ہے اور پھر وہ بعد میں نیچے آتے ہیں۔ ہمارے پیروں نے کہا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ صغیرہ گناہ میں معاف کر دوں گا، تمہاری بہت سی نیکیاں ایسی ہیں کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر رہی ہیں، لیکن کبیرہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوتے۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ زردار نے 1894 ایک کتاب نکالی تھی۔ اس کتاب کا نام تھا اصول و فروع دین، اور مولا نے وہ کتابیں باہر نہیں نکالی تھی، لیکن جس پہ راضی ہوتا تھا اس کو ایک کتاب دیتا تھا۔ مولا کا شکر گزار ہوں، میرے دادا کو ایک کتاب ملی جو میرے پاس ہے، 75 پیج کی یہ کتاب ہے۔ اوریجنلی مولا نے عربک میں لکھی، فارسی میں لکھی، اور حاجی کمبڑیا نے اس کا کھوجی کچھی بھاشا میں اس کا ٹرانسلیشن کیا، اور میرے پاس جو ہے وہ یہی کھوج کی پرنٹڈ ہے 1894۔ اس کتاب میں امام یہ صغیرہ اور کبیرہ گناہ کی بات کرتے ہیں۔ ان کبیرہ گناہوں میں 10 کبیرہ گناہ مولانا سلطان محمد شاہ نے فرمائے ہیں۔ اس میں سب کے سب نہیں بولتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ ان کبیرہ گناہوں میں ایک کبیرہ گناہ یہ ہے کہ جو کبھی بھی کسی حالت میں بخشا نہیں جائے گا، کتنی بھی عبادت کتنی بھی نیکیاں کی ہوئے وہ سب برباد ہو جاتی ہیں، کہ زمانے کے امام کی بیعت کر کے جو آدمی توڑ دیتا ہے وہ گناہ کبھی بخشا نہیں جائے گا، اور اس کی تمام عبادتیں تمام نیکیاں بھی رد ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے کوئی آدمی نے سوئسائڈ کیا ہے، آپ گھات کیا ہے، تو پھر اور ہمارے امام کہتے ہیں یہ گناہ بخشا نہیں جائے گا، اور ہمارے گنان کے حساب سے جو آدمی آبگھات کرتا ہے تو اس ایٹماسفیئر میں 5000 سال 5000 ایئرس تک وہ مار کھاتا ہے۔ یہ جو ایئرس ہیں ہمارے اس دنیا کے ایئرس، اس کو 5000 برس تک سزا ملتی ہے۔ البتہ اس کے لیے اس کے جو فیملی والے ہیں کچھ نیکیاں کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو اس سے اس کی مدت کم ہوتی ہے، لیکن 5000 سال تک اس کو اس کا عوض ملتا ہے۔ اس طرح سے یہ اس ایٹماسفیئر میں، اس ایسٹرل لینڈ کے اندر، ٹیریٹری کے اندر سب کچھ سزائیں ادھر ہوتی ہیں۔ پھر یا تو اوپر جاوے یا پھر نیچے واپس آتے، اپنا وہ پورا کر کے واپس آتے ہیں، پھر سے ان کو شروع کرنا پڑتا ہے۔ مگر حضرت امام کی تو فیض ہے، جنہوں نے امام کی بیعت کی ہے
وہ لگے خوش نصیب اس لیے ہے کہ مرنے والے کے بعد کتنی ہم اس کے لیے عبادت کرتے ہیں. 17 برس کی لڑکی بیچاری گزر گئی, 2-2.5 ہزار جماعت اس کی جنازے میں تھی. یہ سب لوگ صلوات پڑھتے تھے, تو اس لڑکی کو کتنی صلوات کا ثواب ملا ہوگا. یہ چیز الحمدللہ ہماری جماعت کے اندر ہماری قوم میں ہے. دوسروں کو میں دیکھتا ہوں, میں بہت دفعہ دوسروں کے جنازوں میں دوسروں کی میتوں میں گیا ہوں, لیکن مرنا ہے تو اسماعیلی بن کے مرے, تو اس کی مکتی ایزی ہے. ٹھیک, تو 2% چھوڑ دو ابھی. آپ نے میرے سوال کا جواب یہ دیا کہ جب جماعت خانے میں دعائیں دی جاتی ہیں کہ روحانی کے پاس جتنی بھی عزتیں ہوتی ہیں کہ روحانی ہے گناہ بخش کری اس کی دعائیں, ہاں اس کو دعائیں ملتی ہیں. یہ دعائیں ضروری ہے کہ وہ چیز کہاں بھی ہو اس کو فائدہ ملتا ہے, اور ضروری ہے کہ دوسرا جنم اس کو اسی ٹائم دینا پڑتا ہے. یہ خدا تعالیٰ کا کام ہے, ہم اس میں جانتے نہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ $5 کی ہم اسٹیمپ لگا کے لیٹر پوسٹ کرے, پھر جاپان ہوئے, انڈیا ہوئے, کدھر بھی ہوئے, اگر پوسٹ والے لیٹر پہنچاتے ہیں تو خدا کا پوسٹ آفس بہت اچھا ہے. سوال کے آگے میں بولتا ہوں کہ کسی بھی جیو کو چھٹکارا تبھی ملتا ہے کہ جب اس کو پروف نہ ملے. تو یہ ضروری ہے کہ اس جیو کو اسماعیلی میں جو سچا رستہ ہے اس میں جنم دینا پڑے گا. کیونکہ پیر نے ہم کو کہا ہے ایک بہت بڑی ٹینک ہے اور اس میں ایک کاک ہے جس میں سے پانی نکلتا ہے, ٹیپ. تو یہ سارا پانی اس ٹیپ کے رستے سے ہی نکلے گا. تو پھر کہتے ہیں اور اپائے نہیں ترن کو, یہ ترن کی باری. جتنے بھی جیو ہیں ان سب کو ایک نہ ایک دن امام کی شناخت میں آنا ہی پڑے گا, وغیرہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. مولانا حاضر امام 1960 میں بنگلہ دیش گئے, تو ایک اسماعیلی جو جیوٹ مل میں کام کرتا تھا اس نے مجھے پرسنل یہ بات سنائی ہے. اس نے ایک بنگالی ہندو کو اسماعیلی بنایا اور بڑا اچھا ڈیووٹر. مہمانی رکھی تو مولا کے حضور میں عرض کیا, خداوند یہ ہندو تھا, میں نے اس کو اسماعیلی بنایا ہے, مکھی کی ہاتھ سے بیعت کی ہے. اس نے مولا کو پاؤں میں سے رکھا. مولا اس کو کہتے ہیں یو ہیو سیوڈ ہم ون لائف. مرنے کے بعد اس کو جو اسماعیلی مذہب میں آنا تھا اس کی جگہ تو نے اس کو ابھی لے لیا. یو ہیو سیوڈ ہز ون لائف. تو اور اپائے نہیں ترن کو, یہ ترن کی باری. رسول اکرم فرماتے ہیں کہ منظم یعرف امام زمانے ہی ماتتن میتتن میتتن جہلیہ و جاہلون فی النار. ہر وہ شخص کے جس نے اپنے زمانے کے امام کی شناخت نہیں کی, معرفت نہیں کی, وہ جاہل کی موت مرے گا اور جاہل دوزخ میں جائے گا. مات میتتن جہلیت و جاہلو فی النار. تو حضرت امام کی زمانے کے امام کی شناخت کیے بغیر اوپر کے دروازے نہیں کھلتے. آپ نے بتایا کہ نبی اور علی کا نور ایک ساتھ ہوتا ہے. یہ سوال آیا ہے فیصل refers to Muhammad Faisal or Muhammad. Allah is same, Ali. Hazrat Imam has a body. This physical body is not God. It's like garments, dresses, clothes. The Noor of Hazrat Imam is Allah. But people cannot
deeply understand the philosophy of concept of Nur, it is so difficult for people to understand. That is why if we say Ya Ali, it is Allah. If we say Ya Allah, it is Allah. If we say Ya Imam, it is Allah. If we say Ya Muhammad, it is Allah. There is no difference. When you talk about the journey of the soul, after it departs from the physical body, before it goes on to the next birth or next body or whatever happens to the soul. It is the jiva which changes to body. But Atma, soul remains the same. And it is a lure of God. There is no difficulty for the soul to reach that stage. It is the jiva which is going from one form to another form. But when, through ibadat, through ethical life, through Farman Bardari of Maulana Hasan Imam, we can achieve that goal, that Jiv and Atma both meet together, and that is the end of it. Is Reiki touch therapy harmful to the soul? Reiki touch therapy, I'm not sure what it is. Oh, Viking. रेकी रेकी बैठकर वो करते हैं उनको रेकी अच्छा 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 I mean the seances. Is that seance? Actually, I guess otherwise I'm not involved in it. No, I think मैं बोलूँ I think here the question is that if somebody is suffering from something and these people go to the therapy, so no. What you have to think is like with the spiritual power they heal. So this is the healing process. Is that what they do? They heal you, the spiritual healer. अच्छा So they provide the energy within themselves to cure you. हाँ और टीवी में आता है लंगड़े को चला देते हैं पागल को ठीक कर देते हैं Well, actually I do not know too much about it. But one thing I know, some people are born mediums or psychic in any community. Some people have some healing power, but it has nothing to do with spiritual power. It is given magnetically or electromagnetically to certain people. I give you an example. About 20 years ago, 17 or 18 years old boy joined Israeli army. And all of a sudden, that young boy, one day, he was eating and the knife bent down. The fork bent. If he touches any metal, it bends. It became so internationally known that BBC London, they called him, invited him to London, and his program was played. 1 million households who were just watching that TV program, all they said that all the forks and knives bend. But this thing remained about 10 months with that boy. And after that, he became just a normal boy. So in certain people, there are some healing elements which God displays. I don't deny it, but I have not experienced of this thing. One thing, I have seen people praying for others, and those people get healed.
So it is God's power. It can happen. It can happen. Thank you. Me? It says yours, so I'm sure they're talking to you, not me. I have no idea. The secret of my good health. Let me tell you. Whenever I have gone to Hazrat Imam, whenever, without exception, he would look at me. Missionary, I give you my best blessings for good health. That is the first thing he says.